آپ کو میں اپنی ماں کی ایک بات بتاؤں، سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، حضرت معاویہ کی جو بہن تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تیسرے دن انہوں نے لا کے خوشبو اپنے جسم پہ ملی، تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہوا ہے، انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے تو یہ بات کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خامند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن۔ میرا باپ مرا تھا، 3 دن کے بعد سوگ ختم، میں نے اس کو اعلانیہ اناؤنس کیا۔ یہ ضروری تھا ویسے اناؤنس کرنا؟ نہیں، یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کے دماغوں میں ڈرل ہو کہ دین آپ نے اپنی مرضی سے نہیں لینا، نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے وہ لینا ہے۔ اس لیے ہم جان بوجھ کے ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر ٹائم اختلافی بات کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں اور کیا کروں آپ کا دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے۔ اور میرا معصومانہ سوال ہے، دنیا میں کوئی ایک بات ایسی بتائیں جس پہ اختلاف نہ ہو، پھر شروع ہوتے ہیں جی نماز پہ کسی کا نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے کس طرح، ادھر ہاتھ باندھ کے پیچھے باندھ کے، اختلاف شروع۔ سر تسی کوئی ایک چیز نہیں پروڈیوس کر سکتے جو نٹی گریٹیز تک اپنی اصل کے اندر اختلاف سے پاک ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ایسا ہو جائے تو ساری جنتی نہ بن جاتے، یہ امتحان اللہ نے رکھا ہے۔ آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اس کے پہلے صفحے لکھا ہوتا یا علی مدد شرک ہے، حاضر و ناظر نہیں ہونا چاہیے، علم غیب کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کام بھی ختم ہی کہ صفحے جی سارے عقیدے سیٹ ہو جاتے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میں اصول بیان کیے، پھر دیکھا کہ کون ہماری، قرآن میں یہ بھی آیا تھا نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو عذاب دیں گے۔ یہ اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ مولڈ کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ قصص کی 44 نمبر آیا تھا نا، اے نبی کوہ طور کے موقع پر جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی، نہ آپ وہاں موجود تھے اور نہ گواہ تھے، تو حاضر و ناظر دونوں ختم ہو گیا۔ باقی جگہ آتے تھے اے نبی تم موجود تو نہیں تھے جب ہم نے کوہ طور پہ موسیٰ کو پکارا، تم وہاں موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمے ڈالی جا رہی تھی، آل عمران میں آتا ہے، تو وہاں یہ ہمارے بریلوی علماء میں کہتے تھے یہاں لکھا ہے موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے، روحانی طور پہ موجود تھے، شاہد تھے لیکن موجود نہیں تھے۔ جب شاہد والی آیت آئی تو آپ حیران ہوں گے، انہوں نے ترجمہ ہی بدل دیا۔ اے نبی علیہ السلام نہ آپ وہاں حاضر تھے نہ موجود تھے، وہ ترجمہ ہی بدل چھڑیا۔ اور اس سے بڑھ کر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے جال حق میں اس آیت کو کوٹ کر کے آیت ہی آدھی لکھ دی۔ انہوں نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ کب لکھا ہے کہ اے نبی آپ شاہد نہیں تھے؟ آیت ہی آدھی لکھ دی۔ سر یہ کوئی مسلمان کام کر سکتا ہے؟ تو یہ تحریف کن لوگوں نے کی ہے؟ تو سر ایک بار جھوم کے کہیں نا، پھر نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جھوم کے یہ کہنا ہے۔ وہ جو دوسرے والا نا وہ جھومے بغیر کہنا ہے، آرام سے داڑھی کو ہاتھ لگا کے کسی کی ٹھوڑی پکڑ کے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، ٹھیک ہے؟ تو اچھا یہ میں مزاح کے انداز میں آپ تک میسج اس لیے کنوے نہیں کرتا کہ مزاحیہ پروگرام چلانے والے میری تعریف کرنا شروع کرتے ہیں کہ انہیں بھی ایک تھیٹر لایا ہے۔ سر تھیٹر نہیں ہے، یہ ریل گلاں نے، یہ اوریجنل باتیں ہیں، اور اس کے اوپر آپ کی آخرت ڈیپینڈنٹ ہے، اور آپ کو مفت بتائی جا رہی ہیں۔ سر یہ پیسے لے کے بھی آپ کو کوئی بتائے نا تو وہ بھی آپ پہ احسان کر رہا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا، یا پتہ لگے گا یا لگ پتہ جائے گا۔ دعا کرو لگ پتہ نہ جائے، پتہ ہی لگے کہ ہاں یار میں صحیح ڈیسیژن کیتا سی۔ لگ پتہ گیا نا تو پھر کام خراب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟